الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اس اہم تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس محفل کا نفع ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا موضوع سرگوشی کے حوالے سے ہے، اصلاحی حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں صرف نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے واقع کربلا کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اور اس کی اور بہت ساری تصریحات ہیں، علماء نے اس کی بڑی توجیحات بیان کی ہیں کہ علماء کس طرح ان انبیاء کی طرح ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے انبیاء بنی اسرائیل کی مخالفت کی گئی اور جس طرح ان کو اذیتیں دی گئیں اور جس طرح ان کو زخمی کیا گیا، شہید بھی کیا گیا، جس طرح ان کو زندگی میں تکلیف دی گئی، تو یہی حال اس امت کے علماء کے ساتھ ہوا۔ اور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جو تمام علماء کے سردار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، اگرچہ ان کے ساتھ ایک اضافی ظلم یوں بھی بنتا ہے کہ وہ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی اس نسبت اور رشتے کا، براہ راست رشتے کا بھی کوئی احترام نہ کیا گیا اور آپ کو تکلیف اور اذیت دی گئی۔ تو جس طرح انبیاء بنی اسرائیل کو اذیت دی گئی تو اس طرح یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اذیت دی گئی۔ تو اس طرح بھی یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء بنی اسرائیل کی مشابہت رکھتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہی، یعنی انبیاء کا اور اس امت کے علماء کا۔ اب آتے ہیں آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق موضوع کا۔ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ ہمارے اعتبار سے ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے تعلیم یہ ارشاد فرمائی کہ جب تین بندے موجود ہوں، یعنی مثال کے طور پر تین افراد موجود ہوں اور وہ ان میں سے دو بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں یا تینوں آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں اور کوئی ان کے علاوہ کوئی اور بندہ قریب میں دور بیٹھا ہوا ہو، یا چار بندے ہوں آپس میں سرگوشی کر رہے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ تین ہوں تو ان میں چوتھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے سرگوشی کرنے والے افراد میں، چار ہوں تو ان میں پانچواں اللہ تعالیٰ ہے، پانچ ہوں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بات یہ ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے کہ سرگوشی کرنا اس طور پر کہ کوئی اور بندہ قریب میں بیٹھا ہوا ہو، کچھ افراد بالکل اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایک دو افراد مزید تھوڑا سا ہٹ کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم فرما رہا ہے کہ ان افراد کو چاہیے جو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آپس میں سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے ہوگا کیا؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس طرح جو باقی کوئی اور فرد بیٹھا ہوا ہے اس کو تکلیف دے دے، اس کو غم میں مبتلا کر دے، یعنی جو الگ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان افراد کی سرگوشی سے یہ سمجھ سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ وسوسہ شیطان پیدا کر سکتا ہے کہ یہ جو سرگوشی کر رہے ہیں اور مجھے نہیں بتا رہے، میرے سامنے اونچی آواز سے کھل کے بات نہیں کر رہے، تو ممکن ہے کہ یہ میرا کوئی عیب بیان کر رہے ہوں، ممکن ہے میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں، میری بے عزتی کر رہے ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خیال کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو تکلیف نہیں دینی، اور جب اس طرح اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیشہ کوشش یہ ہو کہ بات کھل کر کی جائے، بات سب کے سامنے کی جائے، اونچی آواز سے کی جائے کہ ہر کوئی اس کو سنے، تاکہ کسی قسم کا کوئی وسوسہ اور شبہ کسی دوسرے کے دل میں پیدا نہ ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس زمرے میں، سرگوشی کے زمرے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر کچھ افراد اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے کچھ افراد کچھ بولی بولنے والے ہوں، ایک زبان کے بولنے والے ہوں، دوسرے کوئی اور بولی بولنے والے ہوں، مثلا کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی بلوچی بولنے والا ہے، کوئی سندھی والا ہے، کوئی اردو والا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ افراد کو ایک دوسرے کی بولی نہیں آتی، اب جو افراد اکٹھی ایک بولی بولنے والے، مثلا دو افراد بلوچی یا پشتو بولنے والے ہیں، تو پشتو بولنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک زبان بولیں کہ جو سب مشترکہ طور پر جانتے ہوں. اور عموماً ہمارے ہاں اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو عموماً تمام افراد سمجھ سکتے ہیں، بھلے وہ روانی سے بول بھی نہ سکتے ہوں لیکن کم از کم سمجھ ضرور سکتے ہیں.
تو یہ ممکن ہے کہ جو بندہ پشتو بول رہا ہے تو باقی جو افراد ہیں وہ پشتو نہ سمجھتے ہوں، یعنی بولنا دور کی بات سمجھتے بھی نہ ہوں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ زبان بولیں جو مشترکہ ہو، کیونکہ جب آپس میں یہ اپنی پشتو زبان یا کوئی بھی زبان جو وہ سامنے والا نہیں سمجھتا اگر بولیں گے تو سامنے والے کے دل میں پھر وہی شبے والی بات ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے ممکن ہے کہ اپنی زبان یہ بول رہے ہیں، اردو نہیں بول رہے، ممکن ہے میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہو، تو اس طرح مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی اتنا اہم ہمیں تعلیم دی ہے، اس کا بھی اتنا خیال فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ معاشرتی زندگی میں ہم اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ